برکت نہیں ہے، میں اتنا کما کے لاتا ہوں پورا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا تیرے گھر کا جو دروازہ گلی کی طرف کھلتا ہے اس کے آگے پردہ لٹکا دیا. وہ گئے پردہ لٹکا دیا. کچھ عرصے بعد آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بڑی برکت ہوتی ہے. کیا ہو گیا؟ فرمایا تیرے گھر کے دروازے کے آگے سے بے نمازی گزرتا ہے، اس کی بدبو، اس کی غلاظت، اس کی نحوست برکت ہٹا دیتی. گھر میں بے نمازی کہاں سے برکت لاؤ گے؟ ہم نے تو برکت کے دروازے خود بند کیے ہوئے اور ہم خود ہی کھولیں گے انشاءاللہ. بغیر دعا کے گھر میں گھستے ہیں، شیطان ساتھ گھستا ہے. شیطان جس گھر میں گھسے گا تہجد پڑھوائے گا، لڑائیاں کروائے گا، شوہر بیوی کی لڑائی، بہن بھائی کی لڑائی، بیٹے ماں باپ کے نافرمان، ہر چیز سنت کے مطابق گھسو، شیطان وہی رک جائے گا. ہمیں موقع موقع کی دعائیں آنی چاہیے، ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ سب ملے گا ہمیں اللہ کے راستے میں. ایک بیان سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں فکر آ جائے انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے. انشاءاللہ سیکھو گے، کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. ماشاءاللہ اب آخر میں قصیدہ بردہ پڑھتا ہوں اپنے انداز میں اور اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے. بلکہ مولانا میرے دل میں آ رہا ہے ذکر بھی کرا دیں گے. وہ تو یاد نہیں ہے لیکن ذکر سنا نیا کلام وہ یوٹیوب پر ہے، وہ آدھے گھنٹے کا ہے، لیکن وہ یوٹیوب پہ آپ سننا. میں نے ایک سیرت النبی شروع کی ہے، پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے. اس کا نام ہے سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت کو اشعار میں ڈالا ہے، 8 گھنٹے کا ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر کا ہوگا. 15 منٹ کر کے اس کے پارٹ آئیں گے. ہر جمعرات کو میرے چینل پہ آئے گا. ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیے، احادیث اور روایات کو جمع کیا. 2-2.5 سال اشعار بننے میں لگے. میری درخواست ہے سیرت کو سنو، سیرت کو سنو. آپ کی مبارک سیرت تھی کہ اللہ کی قسم خود سمجھ جاؤ گے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہم کس چیز پہ کہتے ہیں. اصل سیرت تو ہے ہی قربانی ہے. مفتی انس یونس، میں اپنی پروموشن نہیں کر رہا چینل کی، درخواست کروں بچوں کو سناؤ، اسکول میں سناؤ کہ صحیح معنوں میں حضور کی سیرت ہمارے سامنے ہے. سنیں گے انشاءاللہ. بار کے کبھی مل کے قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ بڑے پیارے انداز میں. اس کے بعد پھر وظیفہ. کس چیز کا وظیفہ؟ عمرہ کرنے کا. فری عمرہ. کس کا؟ اور جاؤ گے انشاءاللہ تم، اور پھر دعا کرائیں گے. اشعار بڑے پیارے. شاعر کہتا ہے سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہر تو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مجھے ساروں کی آواز آئے. مولایا صلی ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے. سب کہو نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ میری. مولایا صلی وسلم
دائما ابدا على خلق كلهم خسروی اچھی لگی نا سربری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کیا ہی مزہ ہے سارے کہہ رہا ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی پہ رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی نوکری اچھی لگی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر انہی اشعار میں انہی اشعار کے بیچ میں میں اپنے نبی کی مبارک زندگی رکھ رہا ہوں اگر ہم اس کے قریب ہیں الحمدللہ دور ہیں تو فکر شروع کریں اور کیا زندگی تھی وہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ